علیہ السلام کو متعلق دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء 85-86، و اسماعیل و ادریسا و ذوالکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل و ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ تو ان کا نام جو تھا بشیر بن ایوب، اور ذوالکفل کا معنی ہوتا ہے صاحب نصیب۔ تو آپ کا سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر مبارک، آپ کا لقب ذوالکفل، یعنی ذوالکفل کا معنی صاحب نصیب، اور نام بشیر بن ایوب ہے، کہیں بشر بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ذوالکفل بھی اللہ کے صابر شاکر بندوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا تھا، اللہ نے انہیں اپنے صالح بندوں میں شمار فرمایا تھا۔ تو یہ آیت بھی ہم نے دیکھی، و اسماعیل و ادریسا و ذوالکفل کل من الصابرین۔ اور وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک لوگ تھے۔ تو سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر مبارک، تو اس آیت کریمہ میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جس میں پیغمبر یا شخصیت کا ذکر ہوا ہے، ان کا نام ذوالکفل ہے۔ قرآن و سنت میں ان کے نام کے ان کا تذکرہ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ قرآن مجید نے ان کی عظمت و فضیلت کا تذکرہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو سورۃ الصاد کی آیت 48 میں ان کے بارے میں یوں بیان ہوا، اے پیغمبر، اسماعیل اور الیاس کے ساتھ ذوالکفل کا ذکر فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے امکنار کیا، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور سورۃ الانبیاء 85-86 میں فرمایا، و اسماعیل و ادریسا و ذوالکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ اور سورۃ الصاد 48، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَوَالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور یاد کرو اسماعیل اور الیسوع اور ذوالکفل، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ تو ذوالکفل کا لفظی ترجمہ صاحب نصیب ہے، اخلاق اور بزرگی میں بڑا حصہ پانے والا۔ قرآن کریم نے ان کو اسی لقب سے یاد کیا ہے، اور یہ لقب ان کے نام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو ان کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے، اور ان کا اصل نام بشر تھا۔ کوئی بشیر کہتا ہے، کوئی مفسر کوئی بشر کہتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اہل کتاب ان کا نام حزقی ایل بتاتے ہیں، جو بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں نبوت سے سرفراز ہوئے تھے۔ اسیری کہتے ہیں قید کو، تو یہ بنی اسرائیل کی قید کے زمانے میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ بخت نصر نے عراق میں اسرائیلی قیدیوں کی ایک نو آبادی قائم کی تھی، جس کا نام تل ابیب تھا۔ حضرت ذوالکفل اسی مقام پر ہدایت اور رسالت کے منصب پر سرفراز کیے گئے، اور طرح طرح کی تکالیف اٹھائیں، مگر اس کے باوجود یروشلم کے حکمرانوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے مصائب میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ ممکن ہے کہ ان کے اسی صبر و ضبط کی وجہ سے انہیں ذوالکفل کا لقب دیا گیا ہو۔ تو اب سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل بھی اللہ کے صابر شاکر بندوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا تھا، اللہ نے انہیں اپنے صالح بندوں میں شمار کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالکفل نبی تھے یا ولی، اور ان کا قصہ عجیبہ۔ آیات جو ہم نے پڑھی ان تین حضرات کا ذکر ہے، جن میں و اسماعیل و ادریسا و ذوالکفل، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت جو آیات ہم نے پڑھی، جو آیت آپ کے سامنے بھی ہے، اس میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا نبی و رسول ہونا قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں جا بجا ہے۔ تیسرے بزرگ ذوالکفل ہیں۔ اس آیت میں ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ ان کے نام ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ شامل کر کے ذکر کرنے سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، مگر بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہ زمرہ انبیاء میں نہیں تھے بلکہ ایک مرد صالح اولیاء اللہ میں سے تھے۔ امام تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف جن کا نبی و پیغمبر ہونا قرآن میں مذکور ہے، جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں جو ان کی زندگی میں وہ سب کام ان کی طرف سے کرے تو جو نبی کے فرائض میں داخل ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے حضرت یوسف نے اپنے صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے 3 شرطیں ہیں، جو شخص ان شرائط کا جامع ہو اس کو خلیفہ بنا دوں گا۔ وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، نمبر 1، نمبر 2 ہمیشہ رات کو عبادت میں بیدار رہتا ہو، اور نمبر 3 کبھی غصہ نہ کرتا ہو، تو اس کو میں خلیفہ بنا دوں گا۔ مجمع میں سے ایک ایسا غیر معروف شخص کھڑا ہوا، وہ کون تھے؟ ذوالکفل، جس کو لوگ حقیر ذلیل سمجھتے تھے، اور کہا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یوسف نے دریافت کیا کہ کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو اور کبھی غصہ نہیں کرتے؟ اس شخص نے کہا کہ بے شک میں ان 3 چیزوں کا عامل ہوں۔ حضرت علی یوسف کو شاید کچھ اس کے قول پر اعتماد نہ ہوا، اس لیے اس روز اس کو رد کر دیا۔ پھر کسی دوسرے روز اسی طرح مجمع سے خطاب فرمایا اور سب حاضرین ساکت رہے، اور یہی شخص پھر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت یعنی ذوالکفل، اس وقت حضرت یوسف نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ ذوالکفل اس میں کامیاب ہو گئے تو اپنے اعوان شیاطین سے کہا کہ جاؤ کسی طرح اس شخص پر اثر ڈالو کہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے یہ منصب اس کا سلب ہو جائے، یعنی حضرت یوسف جو ہے اس کو یہ منصب نہ دے، ٹھیک ہے۔ ایوان شیطان نے عذر کر دیا کہ وہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں۔ شیطان ابلیس نے کہا کہ اچھا تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ حضرت ذوالکفل اپنے اقرار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر جاگتے تھے، صرف دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے۔ قیلولہ یعنی دوپہر کا نیپ ہوتا ہے نا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ قیلولہ دوپہر کے سونے کو کہتے ہیں۔ شیطان عید دوپہر کو ان کے قیلولے کے وقت آیا اور دروازے پر دستک دی، نوک کیا۔ یہ بیدار ہو گئے، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا شیطان نے کہ میری برادری کا مجھ سے جھگڑا ہے، انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا۔ ایک طویل داستان شروع کر دی، یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا حق دلواؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے دوپہر کا سونا جو ہے سنت ہے، قیلولہ تھوڑا سا، ایسا نہیں کہ اتنے سوئے کہ عصر بھی گئی مغرب بھی گئی، اس سے نماز تہجد میں جسم کو مدد ملتی ہے۔ تو وہ شیطان بار بار آ کے ان کے دوپہر کے قیلولہ کو ذوالکفل کے خراب کر دیتا تھا۔ تو حضرت ذوالکفل باہر تشریف لائے اور اپنی مجلس عدالت میں اچھا پھر ہم ادھر تھے، ان کا انتظار کرتے رہے مگر اس کو نہیں پایا۔ اگلے روز جب وہ عدالت میں فیصلہ مقدمات کے لیے بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، اور یہ نہ آئے۔ بوڑھا کون تھا؟ شیطان تھا نا، بار بار آ جاتا تھا اور مظلوم بنتا تھا۔ جب دوپہر کو پھر قیلولہ کے لیے گھر میں گئے تو یہ شخص آیا اور دروازہ کوٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کون ہے؟ جواب دیا کہ ایک مظلوم بوڑھا۔ انہوں نے پھر دروازہ کھول دیا، فرمایا کہ میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں تو تم آ جاؤ؟ تم نہ کل آئے نہ آج صبح سے آئے۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے اور میں حاضر ہوں گا تو آپ ان کو میرا حق دینے پر مجبور کریں گے، تو انہوں نے اس وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دیتے ہیں۔ کتنا جھوٹا ہے شیطان۔ پھر جب آپ مجلس سے اٹھ گئے تو انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر اس کو یہی فرمایا ذوالکفل نے کہ اب جاؤ علیہ السلام، جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آ جاؤ۔ اسی گفت و شنید میں آج کے دوپہر کا سونا بھی رہ گیا، اور وہ باہر مجلس میں تشریف لے گئے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز بھی دوپہر تک انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ پھر جب تیسرے روز دوپہر کا وقت ہوا اور نیند کو تیسرا دن ہو گیا تھا، کیونکہ ابلیس نے کہا تھا نا کہ اس کو ناکام بنا، تو وہ 3 دن یہ کہا تھا، نیند کو تیسرا دن ہو گیا، نیند کا غلبہ تھا، تو گھر میں آ کر گھر والوں کو اس پر مقرر کیا کہ کوئی شخص دروازے پر دستک نہ دے سکے۔ یہ بوڑھا پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستک دینا چاہا، لوگوں نے منع کیا تو ایک روشن دان کے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ یہ ذوالکفل پھر نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ یہ شخص گھر کے اندر ہے، اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے۔ اس سے پوچھا تو کہاں سے اندر پہنچا؟ اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ دروازہ بند تھا اور روشن دان سے آ گیا، اور فرمایا کہ تو خدا کا دشمن ابلیس ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں، اور کہنے لگا تو نے مجھے میری ہر تدبیر میں تھکا دیا، کبھی میرے جال میں نہیں آیا۔ اب میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ
دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جائے جو یسوع نبی کے ساتھ کیا، اس لیے میں نے یہ سب حرکتیں کی۔ یہ واقعہ تھا کہ جس وجہ سے ان کو ذوالکفل کا خطاب دیا گیا۔ دیکھیں شیطان نے اقرار کر لیا نا کہ میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جائے جو یسوع نبی کے ساتھ کیا تھا، اس لیے میں نے یہ سب حرکتیں کی۔ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے ان کو ذوالکفل کا خطاب دیا گیا، کیونکہ ذوالکفل کے معنی ہیں ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے۔ ذوالکفل اپنے اس عہد میں پورے اترے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اور خلاصہ کلام، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذوالکفل حضرت یسوع نبی کے خلیفہ اور ولی صالح تھے، اور ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر اس آیت میں بزمرہ انبیاء کر دیا گیا، اور اس میں بھی کوئی بات نہیں معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں یہ حضرت یسوع کے خلیفہ ہی ہوں، پھر حق تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا فرما دیا ہو۔ اور علماء کا کہنا ہے، مفسرین کا، کہ چونکہ ان کا نام نبیوں کے ساتھ ہے، پیغمبروں کے ساتھ ہے، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ نبی ہیں۔ تو پھر تو جو ہے اب واللہ عالم بالصواب، واللہ سبحانہ و تعالی عالم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے ذوالکفل علیہ السلام۔ اور بشیر بن ایوب ان کا نام، کہیں بشر بن ایوب آتا ہے۔ و اسماعیل و ادریسا و ذوالکفلی کلو من الصابرین، قرآن ذوالکفل کہتا ہے اور ہم جو ہے اردو میں ذوالکفل بولتے ہیں نا۔ اسماعیل و ادریسا و ذوالکفل کلو من الصابرین و ادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین، اور سورۃ الانبیاء 85-86۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے، نیک تھے، صالحین تھے، اور جو ہے صابرین تھے۔ اور ان کا نام بشیر بن ایوب تھا۔ تو یہ تھے